الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. بزرگان محترم، قاری صاحب، نوجوانوں، عزیزوں، یہ شکر کا موقع ہے، خوشی کا لمحہ. شکر اس بات پر کہ جو بات الحمد سے شروع ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے والناس کرتے ہیں. قرآن مجید ہم نے کھڑے ہو کے سنا کہ اللہ کی توفیق تھی. اللہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. اللہ نے توفیق دی، لوگ کھڑے رہے، اور اللہ نے توفیق دی کہ قاری صاحب بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیوں کی جھڑی لگ رہی ہے. ایک ایک لفظ اتنا حسین اور جڑا ہوا کہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے، ہماری زبانوں کو قرآن کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن مجید کو اتار دے. قرآن مجید رمضان مبارک میں اترا تھا، بڑی ببرکت رات تھی. اللہ نے خود اس کو ببرکت کہا. بڑی قدر والی رات تھی، اللہ نے اس کو خود قدر والی رات کہا. اور یہ محفل جو قرآن کی بنیاد پہ اور قرآن کے لیے ہے، اللہ کی رحم سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لے کے آتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی دنیا کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی عاقبت کے لیے، ان کی آفت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب ان دعاؤں کا مستحق و مستحق بنائے. دادان محترم، بڑے اچھے انداز میں آپ نے قرآن مجید کی سماعت بھی کی، نعت بھی سنی. یہ چند لمحے ایک سوچ کے لیے ہے. سنا ہم نے، سنایا گیا ہمیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. قیامت کے دن یہ رمضان کا روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مومنوں کی شفاعت کے لیے ہوتے ہیں، اور شفاعت کے لیے جھگڑے گئے، اور شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ، اور دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رمضان کے روزے کی اور اس کی شفاعت کی. محترم، روزے کے متعلق تو آپ نے اس سے آگے دو تین آیات وہ سنی ہے، اور سننی بھی چاہیے، ان کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. روزہ کیا ہے؟ 30 دن تک اس بات کی پریکٹس ہے صرف کہ جو چیزیں حلال تھی اس خاص قربانی میں ہم نے تمہارے لیے منع کر دی ہے، اور رکو. 30 دن کی تربیت اور مشق، یہ آگے پورے سال کا روزہ اس بات کا ہے کہ حرام سے تمہیں روکے تو روکنا، اور ساری زندگی کا روزہ یہ ہے کہ جب اللہ حلال اور حرام کے متعلق ہدایات دے دے تو اس کے مطابق چلتے گا. یہ ساری عمر کا روزہ ہے. اور یہاں جو قرآن آپ نے سنا ہے، ساری عمر کا قرآن یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. جو لوگ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں، اللہ ان کو نہ کبھی بھوکا مارتا ہے نہ ذلیل کرتا ہے.
اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں عزت نہیں، روٹی ہے اور پھر بھی حوث ہے، امن نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہم رمضان میں وہ کم قرآن پڑھتے ہیں یا چھوڑ کے پڑھتے ہیں؟ ایک ایک لفظ جوڑ کے اور درست کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ الحمدللہ جو جوان نسل حفظ قرآن کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رہا، یہ بہت بڑے روشن مستقبل کے راہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج سے 60 سال پہلے خال کہیں لوگ تاریخ کے اندر قرآن مجید کو سنا کرتے، آج اللہ کا فضل ہے کتنے حفاظ قرآن ہو گئے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر یہ قرآن داری کرنی پڑتی ہے کہ کون پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس پہلو پہ اور بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے سنا ضرور، پڑھا ضرور، کیا سمجھا نہیں؟ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پڑے گا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھنے سننے کے باوجود سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ 11 ستمبر 1949 کو سنٹرل جیل ملتان کو ایک عام فہم ترجمہ قرآن اور ترجمانی قرآن کی ابتدا ہوئی۔ 30 سال اور 4 مہینے کے بعد اس کی تکمیل ہو گئی، اس کو تبدیل القرآن کر۔ ایک آدمی جو اردو پڑھ سکتا ہے اور ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ہے اور ایک آدمی جو بہت پڑھا لکھا ہے، ان سب کے لیے ایک عام فہم مفید ترجمہ اور ترجمانی آسانی سے مل سکتی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بڑے تجزیے کیے ہیں، مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی۔ پوری دنیا کے اندر ایک تجزیہ ہوا ہے کہ یہ کشم کا جاری ہے، اس کے پیچھے دین کس کا ہے، اس کے پیچھے کتاب کون سی ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں ممکن میں آپ کو نہ سنا سکوں، میرے پاس ایسی ای میل آتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کلاشن کوف سے قرآن مجید کو نشانہ بنا، میں نے دیکھا ہے کہ بوٹوں کے نیچے روزہ جا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سور کی نوکری کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یہ میل کے پہلے بھی خیال چلی تھی کہ سارے قرآن مجید خریدو اور سمندر سے لگا دو جب اس کا سورج غروب نہیں ہوتا۔ آج سورج چڑھتا نہیں۔ اس وقت کی علماء نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کیا تھا کہ کیا ان کے دلوں سے قرآن نکال سکو۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، کیا یہ لمحہ سوچنے کا نہیں ہے؟ ایک تو کفر نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اور تلخیاں پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے اتنا کچھ کام کیا، اور دوسری طرف جو قافلہ 1949 کو روانہ ہوا تھا، آج پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ ترجمے اور تفسیریں مکمل اردو میں موجود ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہو کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی؟ اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، ایک قرآن مجید کے طالب علم نے تجزیہ کیا کہ ہم جو قرآن بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، ہندو بولتے ہیں، کشمیری بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، اس میں 7% الفاظ ہم قرآن کے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ 20% قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو اتنی دفعہ بار بار آتے ہیں کہ اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو 80% قرآن کا حصہ سمجھ آ جاتی ہے۔ باقی 15% کی محنت کریں گے، 15% کے لیے محنت کریں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھنا بھی آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز سمجھنا ہے، لیکن آپ گلا کریں گے کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں مینجمنٹ کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں،
جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس 15 منٹ بیٹھ کے دیکھ لیں، میں اس کو اس کے ٹائم میں سے 1.5 گھنٹہ نکال دوں گا، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا علاج یہ ہے کہ اس کو صرف 10 منٹ آپ دے دیں، سنجیدگی کے ساتھ اور کنٹینیو مسلسل روزانہ۔ ایک بات سامنے رکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے واسطے حاصل کروں، میں نماز پڑھوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا باتیں کرتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ جو میں نے ابھی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کافی ہے۔ تھوڑا سا وقت اس کے لیے لگا دیں گے اور تھوڑا سا توجہ اس کی طرف کریں گے، انشاءاللہ بیڑا پار۔ شاید یہ بات آپ کی طرف ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے 12 14 ہزار کے پوری خریدے، صحیح بات ہے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے 12,000 روپئے لگایا کہ ان کو قرآن کی سننے لگا؟ کیا دیا ہے؟ آپ نے 2-4 ہزار روپئے کے موبائل لیتے ہوئے ہر نوجوان بچے اور بچی کے پاس ایک وقت موبائل ہے، اور اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کام بولتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کیا ہم نے اتنا پیسہ اس بات کے لیے لگایا کہ میرے بچوں کو کسی بات نہیں؟ آپ کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے، لیکن کیا ہر بچے کے پاس قرآن اپنا ہے؟ ذاتی قرآن ذاتی۔ جب قرآن میرا نہیں ہوگا تو میں قرآن کا کیسے ہوں گا؟ میرا قرآن ذاتی قرآن، وہ اپنی بیوی کا، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا الگ الگ گھر میں قرآن ہوگا، جیسے الگ الگ کپڑے ہوتے، جیسے الگ الگ کمرے ہوتے، جیسے الگ الگ موبائل ہو، تو پھر قرآن کے ساتھ کچھ الگ جڑے گا۔ یہ جب قرآن کے ساتھ الگ جڑے گا تو اللہ صلاحیتوں کو بڑھا دے گا۔ کوئی حافظ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جو میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا اور وہ اچھی پوزیشن میں کامیاب نہ ہوگا۔ قرآن دین کو بڑھا دیتا ہے، اس کے ذہانت کو بڑھا دیتا ہے، قرآن کو شفا ہے۔ ایسے مریض، ایک مریض کو کسی شہر کے مینیجر ریٹائر، ان کو دماغ کی ایسی بیماری ہوگی کہ 37 بسوں کو کپڑے مارا تھا، ایک ہی روڈ پر مسجد رائے چلی جائے، وہ آئے صرف بچے پڑھے تھے، کیوں بیٹھنا؟ وہ کہتے ہیں 2-4 مہینے میں بیٹھا، صرف آ کے بیٹھا رہتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ بچے کیسے قرآن پڑھتے ہیں۔ مجھے شفا ہو، نماز شروع کر دی، گاڑی رکھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم اس کو اگر دیں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے آپ کی راستے ہوگی۔ ایک دو آیتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ایک تجزیہ اور سنیے۔ قرآن مجید میں جو آپ رب نے بندوں کو بڑے پیار سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیار سے بات، اے لوگوں کو ایمان لائے، اے ایماندار لوگوں، اے مجھے ماننے والے لوگوں، اے میرے نبی کو ماننے والے لوگوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ جب یہ اس بات کی سمجھ آئی کہ روزے فرض کیے گئے، ٹائم ٹیبل چھپے، اوقات کار بدلے، کھانے کے اوقات بدلے، پورا کلچر بدل گیا، لوگوں کے اندر محبت کا ایک فضا ہوا، لوگ ایک دوسرے کی افطاریوں کی دعوتیں کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں، اگر کیا نہیں سمجھتے، یہ تو موقع ہے، نہیں سمجھتے پھر بھی سنتے ہیں۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتب علیکم الصیام 182 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے،
اسے پیچھے چلیے 4-5 ایسے ہیں. اللہ نے کہا کہ جائیو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. باقی اگر یہ قصاص فرض ہو تو مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، اور آزاد کے بدلے آزاد. اس بنیاد پر اگر فیصلے ہو جائیں 10 دن کے عمل کیا ہوگا. اور یہ قصاص کا قانون، دیت کا قانون اللہ نے خود کہا کہ اس کے اندر تمہاری زندگی ہونا. ہم کہتے ہیں ہم باہر آتا ہے، ہم نے اس کی آیات کی طرف نہیں آنا، اور پورے ملک کے اندر بدنمنی یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں میں بڑے لاٹھی خان پھرتے ہیں، اگر کسی طرح سے قصاص کے قانون کو پیچھے ڈالتے رہے ان کی بلٹ پروف گاڑیاں محفوظ نہیں رہیں. ان کی اپنی گردنیں، اپنی سیکورٹی ان کے لیے کچھ توفر نہیں کرتی. اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، مطالبہ بھی یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ قصاص کا قانون نافذ کریں. مانتے ہیں آپ؟ ہاں کرتے ہیں جی ہاں. لیکن جتنا ہم نے چیف جسٹس کو بحال کرنے کے لیے کام کیا، جلوس نکالے بچے، وہ قصاص کے قانون کے لیے کیا. ہماری بیماری نہیں ہے تو ہو کیسے؟ ہم تو چینی مانگتے ہیں، آٹا مانگتے ہیں، دوائیاں مانگتے ہیں، سڑکیں مانگتے ہیں. ڈیمانڈ جب لو ہوگی تو ادائیگی اس سے بھی لو ہوگی. اس لیے اس چیز کو مطالبہ بنانا چاہیے. اگر کچھ گوٹلا اور کچھ سمجھدار لوگ اس بات کو بنا لیں اور قرآن کی دوسری آیت کی تصویر بننے لوگ تعاون علی البر والتقوی کہ نیکی اور پرہیزگاری کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنتے، ایک دوسرے کے ساتھی بنتے، اور زندگی کا مشن بنا لیں بلا تعاون علی الاثم والعدوان کہ برائی میں اور گناہ کے کاموں میں ہم کوئی مدد نہیں کریں، کسی کی مدد نہیں کریں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ذہنوں کو سنوارتا ہے، کردار کو سنوارتا ہے، معاشرے کو سنوارتا ہے، گھر بار کو سنوارتا ہے. جب زیادہ پڑھنے والے، زیادہ سمجھنے والے، زیادہ جاننے والے، زیادہ بات کرنے والے ہوں گے، ان کی زندگیوں سے وہ قرآن دھو دھو کے نکال دے گا ساری برائیاں. جب برائیاں نکل جائیں گی، منافقت نکل جائے گی، بہت سارے رنگوں کی بجائے ایک رنگ، کوئی چک رنگ اور سپڑت ہوگا، اللہ کا رنگ لوگ اختیار کریں گے، تو پھر مسلح کی امامت ہو، شہر کی قیادت ہو، ضلع کی قیادت ہو، صوبے کی قیادت ہو، ملک کی قیادت ہو، پوری دنیا کی قیادت ہو، پھر یہ قیادت قرآن سمجھنے اور قرآن جاننے والوں اور صالحین کی قیادت. اس لیے نسخہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ. اس کے لیے صرف 10 منٹ 15 منٹ روزانہ نکالو اور مسلسل نکالو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہوگی. لیکن یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قمر میں یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکر وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کیا تھا. کوئی ہے سوچے سمجھے کہ غور کرے، اس سے کچھ نہیں آئے گا. کیف کان عذابی ونذر، کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسی تھی ہماری جھڑک. دونوں آپشن ہے، یا تو جھڑک اور عذاب کو سہ لینے کے بعد اور دیکھ لینے کے بعد ہی مان لیا اور قرآن پر غور و فکر کرو. جب ایسے غور و فکر کر لو تو فلاح پا جاؤ. اور یہ دونوں آپشن اس قوم کو دکھائے بھی گئے، بتائے بھی گئے، اور اب تو پریکٹیکلی دکھا بھی دیے گئے. اب تو یہ وقت ہے کہ ہم آپ قرآن کی طرف لوٹ آئیں. یہ جو یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں اللہ نے بار بار یہ کہا، یہ صرف تقریباً 90 بار 92 بار 93 بار، یہ 90 92 93 94 بار ان آیات کو اگر ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں
تو ہمارے ساتھ ایک نقشہ آ جائے گا کہ اللہ کیسے مومن چاہتا ہے۔ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، پڑھ کے ان کو دیکھ لیں، ان کے حوالے مل جاتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ مومن کس قسم سے چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا اور پیار کا انداز کیا اور کہا کہ قل اے نبی آپ بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تیری تابع رہو، اور اگر یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جاؤ، لا الہ الا الذین آمنوا، یہ کسی طرح کی جو الفاظ ہیں یہ 90 آیات پڑھ کے دیکھ لیں گے، اور کل والی آیات جو ہے ٹوٹل 211 ہے۔ ایک آیت روزانہ یہ 300 آیات بنتی ہیں۔ اگلے اعتکاف میں آئیں گے انشاءاللہ، آپ مقرر بھی ہوں گے، آپ مبلغ بھی ہوں گے، آپ رائے حق کے مسافر بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دلوں کو بھی گنی کرے گا اور آخرت بھی صبر سمجھ جائے گی، اور اس ملک کے اندر کی امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ یہ وقت کی جو زکات ہوتی ہے، یہ 24 گھنٹے کی 2.5% دن کی طرف دیکھیں تو میں نے نوجوانوں سے کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 33-35 منٹ، اور آج جدید نفسیات کے مطابق جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 35-40 منٹ کا ہوتا ہے، جس کے اندر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ تقریر اتنی ہو کہ 15-20 منٹ کے لوگوں میں سمجھ آئے، میرا ٹائم تو نہیں ہے، تو یہ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے۔ میں نے سادہ طریقے سے سادہ باتیں جو دل میں میرے کی میں نے آپ کو کہہ دی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے دلوں کی بات کرا دیں، اور ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، اور ہم آپ قرآن کے دائی بن جائیں، قرآن کے سپاہی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ کے قرآن کے نفاذ کے لیے جو محنت کوشش ممکن مجھ سے ہے یا آپ سے ہے وہ آپ کر گزرے، ہر پھول لانا اس کا کام ہے، اور وہ کبھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔